السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں امام حسین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے پہلے سننے کے اللہ رسول صاحب فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے نا کل قیامت والے دن بہت ہی آکڑی ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میرے اندر فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، باقی لوگ ہیں۔ تو جنت بھی کہے گی، جب جنت بالکل پریشان ہوگی تو اللہ فرمائے گا جنت سے کہ تم کہو کہ میرے اندر حسن اور حسین ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت والے دن جب جنت خوبصورت ہوگی تو اللہ اس کی چمک بڑھانے کے لیے حسن و حسین کو بھیجے گا، تو جنت 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ مقام ہے۔ آپ دیکھیں کسی شخص کو کوئی وزارت دی جاتی ہے تو اس کی عمر دیکھی جاتی ہے۔ عام ملکوں کے اندر 25 سال کا بندہ ہوتا ہے، پھر اس کے وہاں الیکشن لڑتا ہے، اس کی عمر 25 سال ہے، یا میٹرک پاس ہونا چاہیے یا 12 پاس یا ماسٹر ڈگری۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزارت دے رہے ہیں، بادشاہت دے رہے ہیں، سرداری دے رہے ہیں جنت کی، لیکن عمر کتنی ہے؟ 4 5 سال۔ جب بچہ ابھی اس کی بلوغ کی عمر نہیں ہے، ابھی اس پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہہ دیا۔ تو بات بتانے کا مقصد تھا، یہ تھا امام حسین کا مقام، امام حسن کا مقام۔ اب آپ کو میں یہ بات بتائیں تو یہ جو تصوف ہے، منطق کے اندر عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے۔ میں اس پر پہلے بھی 20-25 منٹ کی ویڈیو بنا چکا ہوں، اپلوڈ کر چکا ہوں۔ معرفت کا مقام جب آتا ہے تو وہاں پر اللہ کی جب معرفت آ جاتی ہے عالم جبروت کے اندر، لاہوت کے اندر حقیقت واضح ہوتی ہے، تو وہاں پر عمل حقیقت اور اعمال حقیقت کا پوچھا جاتا ہے۔ فنائیت کا مقام جہاں پر ہم کہتے ہیں جی فلانا بندہ فنافی رسول ہو جاتا ہے، یہ فنائیت دراصل حسینیت کا نام ہے۔ یعنی کہ اس وقت تک کوئی بھی شخص فنافی رسول یا اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کی یہ شان ہے کہ اس وقت تک کوئی ولی کامل، اس وقت تک کوئی شخص خود کو اللہ کی معرفت کہ مجھے خدا کی معرفت جناب میرے سے نظر آ رہی ہے، خدا کی حقیقت واضح ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے حسینیت کا ہونا ضروری ہے۔ فنائیت کس کا نام ہے؟ حسینیت کا۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ جو کلمے کی بنیاد ہے وہ حسین ہے، کلمے کی بنیاد امام حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ ایک ہے۔ پھر وہاں پر فرمایا اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، وہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ تو مخلوق محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں۔ مخلوق کا تولیدی نظام ہے، اللہ کا تولیدی نظام نہیں۔ مخلوق جو ہے نا اس کی یہ مخلوق جو ہے یہ انحصار کرتی ہے ایک دوسرے پہ، اللہ انحصار نہیں کرتا۔ تو پھر یہاں پر جو صفات ہے، یعنی کہ اللہ کی صفات سے مخلوق کا الٹ آ رہا ہے کہ اللہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ جو ہے نا یہ کھانا پینا اللہ کا نظام نہیں ہے، کھاتا اللہ نہیں ہے، سوتا اللہ نہیں، لیکن مخلوق ہے، کھاتی ہے، سوتی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے نا فنائیت، یہ ساری چیزیں جب انسان کو جو فنائیت کا مقام ہوتا ہے اس کو حسینیت کہتے ہیں۔ حسینیت اس چیز کا نام ہے۔ اور اب حسینیت ہے کیا؟ حسینیت 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے جان دینا، پھر مال اور پھر اولاد۔ یہ تینوں چیزوں کا نام کربلا ہے۔ امام حسین نے جان اپنی دی، علی اکبر نے دی، علی اصغر نے دی، باقی لوگوں نے دی۔ مال کی باری آئی، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ سے کربلا آئے۔ پھر اولاد کی باری آئی تو 6 ماہ کا بیٹا بھی دے دیا، بھانجے بھی دے دیے، بھتیجے بھی۔ تو دراصل کربلا ان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اولاد قربان کرنا، مال قربان کرنا، جان قربان کرنا۔ حسینیت نماز کا نام ہے۔ حسینیت ظلم کے خلاف ڈٹنے کا نام ہے، ظلم کے خلاف بولنے کا نام ہے۔ تو یزیدیت کیا ہے؟ صرف شرابی اور زانی نہیں، بلکہ ہر وہ ظالم ظلم کرتا ہے وہ یزید ہے۔ تو یہ حسینیت ہے، اور حسینیت زندہ باد۔